رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله عز وجل ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر رواہ النسائی. حضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن نسائی کی ایک روایت پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ انصار میں سے چند صحابہ پیارے نبی کے پاس آئے اور پیارے نبی سے کچھ چیز مانگی، کوئی سوال کیا تو پیارے نبی نے ان کے سوال کے مطابق انہیں عطا کیا. پیارے نبی کے پاس جو تھا پیارے نبی نے انہیں دے دیا. پھر ان صحابہ نے پیارے نبی سے پھر سوال کیا تو پیارے نبی نے پھر عطا کیا. اتنا مانگا ان صحابہ نے، یہاں تک کہ پیارے نبی نے اتنا عطا کیا کہ پیارے نبی کے پاس جو کچھ تھا تمام کا تمام ختم ہو گیا. پیارے نبی کے پاس کوئی چیز موجود نہ رہی تو پیارے نبی نے فرمایا ما یکون عندی من خیر، میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے، میرے پاس جو بھی سامان ہے، میں اس کو تم سے چھپا کر ذخیرہ نہیں کرتا ہوں، جمع کر کے نہیں رکھتا ہوں. جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تمہیں دے دیتا ہوں. اس کے بعد پیارے نبی نے ان صحابہ کو نصیحت کی اور کہا وَمَن يَسْتَعْفِفْ، اے میرے صحابہ سن لو کہ جو کوئی پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کو پاک دامن رکھے گا. وَمَن يَصْبِرْ، اور جو کوئی صبر اختیار کرے گا، صبر کا دامن تھامے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کو صبر عطا کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے جس کسی کو خیر عطا کیا ہے، بہترین نعمت عطا کی ہے، تو سب سے بہترین اور خیر والی چیز صبر ہے. صبر سے بڑھ کر خیر اور بہترین کوئی چیز نہیں. حاضرین گرامی، اس حدیث میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ انصار صحابہ میں سے چند لوگ پیارے نبی کے پاس آئے اور پیارے نبی سے اپنی ضرورت کے لیے کچھ مانگنے لگے تو پیارے نبی نے عطا کیا، انہوں نے پھر مانگا، پیارے نبی نے پھر عطا کیا، یہاں تک کہ پیارے نبی کے پاس جو کچھ تھا پیارے نبی نے پورا عطا کر دیا. اس کے بعد پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے جو محبت ہے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس جو کچھ مال ہوتا ہے، جو کچھ سامان ہوتا ہے وہ پورے کا پورا میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم سے چھپا کر کوئی چیز جمع کر کے نہیں رکھتا. اس کے بعد پیارے نبی نے موقع کو جانتے ہوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پیارے نبی نے صحابہ کو نصیحت کی. کہا اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو وَمَن يَسْتَعْفِفْ، جو کوئی پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کو پاک دامن رکھے گا. اگر انسان پاک دامن رہنا چاہے، انسان اپنی عزت کی حفاظت آپ کرنا چاہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے جھکانے سے بچانا چاہے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے گا کہ اپنی اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. وہ دوسروں کے سامنے کبھی جھکے گا نہیں، اس کا ہاتھ دوسروں کے سامنے کبھی پھیلے گا نہیں. اور اگر انسان خود چاہے کہ میں لوگوں سے مانگتا رہوں گا، اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے پورا کرتا رہوں گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کا ضرورت مند بنا کر رکھے گا. تو انسان کی اپنی کوشش ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان کی اپنی نیت ہے، انسان کیسے اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں، میرا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے گا نہیں، میں کبھی کسی سے مانگوں گا نہیں، میرا دامن ہر چیز ہر غلاظت سے پاک رہے گا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کرے گا، ایسے دروازے کھولے گا کہ پھر کبھی انسان کسی کے آگے جھکے گا بھی نہیں، اس کا ہاتھ کسی کے آگے پھیلے گا بھی نہیں. تو انسان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے اسباب بھی فراہم کرے گا. اور اس کے بعد جو اصل حدیث، اس حدیث کا جو ٹکڑا امام نووی جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی صبر کا دامن اختیار کرے گا اللہ اس کو صبر عطا کرے گا. صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں، صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں. کل کی حدیث میں آپ نے سنا صبر کو پیارے نبی نے ضیا کہا، اور ضیا اس روشنی کو کہتے جس میں تپش ہوتی ہے، جس میں جلن ہوتی ہے. تو پیارے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صبر کوئی آسان کام نہیں، آپ کو تپنا پڑے گا، آپ کو جلنا پڑے گا، اور جو کوئی تپے گا جلے گا اللہ رب العالمین اس کو صبر عطا کرے گا.
صبر عطا کرے گا. اور جس کو صبر عطا کرے پیارے نبی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. دیکھیے انسان کے پاس اگر صبر نہ ہو تو پھر انسان کہاں کہاں گرتا ہے. انسان کے پاس اگر صبر نہ ہو تو انسان کہاں کہاں گرتا ہے. کوئی پریشانی آ گئی اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے, لوگوں سے اپنے دامن کو جوڑ لیتا ہے, اور پھر یہاں تک نوبت آتی ہے قبر والوں سے اپنا دامن جوڑ لیتا ہے, اور اس سے آگے نوبت بڑھے تو اور استغفر اللہ, اللہ رب العالمین کی پناہ. تو حاضرین گرامی صبر بہت بڑی نعمت ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے, لیکن صبر کوئی آسان کام نہیں, ایک چیلنج ہے. اس چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کرے, انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور صبر عطا کرے گا. اور جس کو صبر کی نعمت مل گئی اس کو بہت ساری نعمتوں کا ذخیرہ مل گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو آپ تمام سننے والوں کو صبر کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.